حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ۔ 3 دن کی بھوکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے آنسو روک نہ پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور سے رونے لگیں۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسو نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا۔ جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درہم کا گوشت لے کر گھر آ گیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی اور ہانڈی پکائی۔ جب وہ بھوننے سے فارغ ہوئی تو کہا، اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور بلا لائیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر میرے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک غرفہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر فرمایا، چنانچہ 9 کی 9 بیویوں ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہم وسلامہ کے ہاں پلیٹ بھیجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ اپنے زوج کے لیے پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھا لی اور وہ اس طرح بھری تھی تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فاقہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا تو مدینہ منورہ کے محلکات کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ ان کو گیلا کرنا چاہتی ہے۔ اس کے پاس میں چلا گیا تو ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پر آبلے آ گئے تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیں جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میرے ساتھ مل کر کھایا۔ محمد بن کعب کرزی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک سرد دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا اور ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گھیرا دے کر گلے میں ڈال لیا اور سر کے درمیان سے باندھ لیا، پھر اس کو کھجور کے پتوں سے کس لیا۔ میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں بھی تو کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنی مال میں چرخ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا، تو اس پر میں نے دیوار کے رخنہ سے جھانک لیا تو اس نے کہا، او دیہاتی، کیا ہوا ہے تجھ کو؟ کیا مزدوری کرے گا؟ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور؟ تو میں نے کہا، ہاں۔ دروازہ کھول کر میں اندر آؤں
تو اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا، تو جب بھی ڈول نکالا تو اس نے ایک کھجور مجھے دی، چنانچہ جب میرے دونوں کف بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا اور کہا مجھے یہ کافی ہے، تو وہ میں نے کھا کر پانی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ محمد بن اسامہ اپنے باپ سے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جعفر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ اکٹھے جو ہوئے تو حضرت جعفر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ تو سب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر نکل کر دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے اطلاع دی کہ یہ حضرت جعفر، علی اور زید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو، تو وہ داخل ہو کر کہنے لگے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہنے لگے ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اے جعفر، تو اور ہم شکل ہیں اور تیرے اخلاق میرے اخلاق جیسے، اور تو مجھ سے اور میرا ہم نسب ہے، اور اے علی تو جو ہے تو میرا داماد اور میرے بچوں کا باپ ہے، اور میں تجھ سے اور تو مجھ سے ہے، اور اے زید تو جو ہے تو میرا مولا یعنی آزاد کیا ہوا ہے اور مجھ سے ہے، اور تیرے تعلق مجھ سے اور لوگوں میں تو مجھے محبوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہل کر کے کہا اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ میں پیارا ہوں۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے میں زیادہ محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے پیاری بیٹی تیرے لیے بچوں والا پیار ہے، لیکن علی کا درجہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک فاطمہ تجھ سے مجھے زیادہ پیاری اور تو اس سے زیادہ مرتبہ والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمر بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے، تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمر کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر۔ عمر نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر۔
حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمر نے کہا کیا تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا؟ تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر عمر ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے، وہ عمر سو جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھا کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا میں علی۔ عمر نے کہا عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمر دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا تم بچوں کے شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نذر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا ہاں یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ جو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت تک کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہوں کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دیں اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے، حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی، حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی 2 روٹیاں دے دیں اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ